جب وہ دونوں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کمانڈر مہدی زین الدین ہے۔ اب دونوں گھبرا گئے اور خوف زدہ ہو گئے اور خوف کے مارے کپکپانے لگے اور معافیاں مانگنے لگے۔ تم دونوں جا کر سو جاؤ، میں اپنی گن اور تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سہارے یہاں پر پہرا دے رہا ہوں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں اپنی بیٹی کی یہ فوٹو دیکھ لوں اور اس کی محبت میرے پر غالب آ جائے اور میں اپنے مقصد سے اور اپنے ہدف سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ کہ آپ کو اپنی شہادت کی پہلے سے اطلاع ہو گئی تھی، آپ کی زندگی بھی حسینی تھی اور آپ کی موت بھی حسینی ہوئی اور آپ کے وصیت نامہ بھی حسینی تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور عزیز ناظرین، السلام علیکم۔ اس وقت ہم قم المقدسہ کے گلزار شہداء میں ہیں اور آج ایک اور شہید بزرگوار کا واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے شہید کا قصہ سنائیں گے اور ایسے شہید کا واقعہ آپ کے لیے ہم بیان کریں گے کہ جس کی موت بھی حسینی تھی، جس کی زندگی بھی حسینی تھی اور ان کا وصیت نامہ بھی حسینی تھا۔ جی ناظرین، آئیے تھوڑا تفصیل میں جاتے ہیں شہید مہدی زین الدین کے حوالے سے۔ مہدی زین الدین نے تہران کے شہر میں ایک ایسے گھرانے میں آنکھیں کھولی کہ جو قرآنی اور مذہبی گھرانہ تھا۔ انہوں نے بچپن سے ہی قرآن کی تعلیم اپنے گھر میں ہی حاصل کی۔ ان کے والد کا تہران میں ایک چھوٹا سا بک اسٹور تھا۔ مہدی زین الدین بچپن سے ہی، ان کے والد کا کہنا ہے کہ اتنے ذمہ دار تھے کہ اسکول سے واپسی کے بعد اور فراغت کے لمحات میں وہ اپنے والد کے ساتھ بک اسٹور پہ آ کے بیٹھتے تھے اور اپنے والد کی ہیلپ کرتے تھے۔ شہید مہدی زین الدین نے ہائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد شیراز کی یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کی اور انٹرنس ایگزام میں چوتھی پوزیشن حاصل کی، اور فرانس کی 4 یونیورسٹیوں سے آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے دعوت نامہ موصول ہوا۔ لیکن وہ جو دور تھا وہ وقت تھا کہ جب انقلاب اسلامی کامیاب ہو چکا تھا اور صدام نے جنگ ایران پہ مسلط کر دی تھی۔ تو بس شہید زین الدین نے بھی اپنی تعلیم کو وداع کہا اور اپنی مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے فرانس نہیں گئے، بلکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے آپ محاذ جنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ ناظرین، مہدی زین الدین میں اخلاقی خصوصیات بہت زیادہ تھیں۔ آپ اتنے ملنسار اور اتنے خوش اخلاق اور اتنے خوش رفتار تھے کہ آپ کا جو اخلاق تھا وہ بھی حسینی ہی تھا، کہ آپ کبھی بھی محاذ پر اللہ کی راہ میں کام کرنے سے تھکن کا احساس نہیں کرتے تھے۔ شجاعت اور بہادری آپ کے وجود کا حصہ تھی۔ آپ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے، اور اگر کسی سے آپ کے سامنے کوئی خطا ہو جاتی تھی تو آپ اس کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ مہدی زین الدین کی ذہانت کی اور ان کی ہوشیاری کی وجہ سے محاذ جنگ پہ ایک بڑی بٹالین کی کمانڈ ان کے حوالے کر دی گئی تھی۔ ناظرین، مہدی زین الدین کے اعلیٰ اخلاق اور ان کی انکساری اور ان کی تواضع کا ایک نمونہ یہاں بیان کرتی چلوں کہ ان کے ایک دوست کا کہنا ہے کہ محاذ جنگ پہ ایک رات ایک سپاہی کی جب ڈیوٹی ختم ہوئی، اس کے بعد اس کے دوست کی ڈیوٹی تھی، تو اس نے اپنے دوست کو جگانے کے بجائے مہدی زین الدین کو جگا دیا اور خود جا کر سو گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کے دوست ناصر کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے اس دوست کو جگایا اور کہا کہ تم نے مجھے اٹھایا نہیں، میری ڈیوٹی تھی۔ وہ گھبرا گیا اور اس نے کہا کہ میں نے تو تمہیں جگایا تھا، بس وہ کون تھا کہ جس کو میں نے اٹھایا اور وہ تمہاری جگہ ڈیوٹی دینے چلا گیا۔ اب دونوں گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ چلیں دیکھتے ہیں کہ کون ہماری جگہ پہ اس وقت شفٹ پر ہے، کون پہرا دے رہا ہے۔ جب وہ دونوں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کمانڈر مہدی زین الدین ہے۔ اب دونوں گھبرا گئے اور خوف زدہ ہو گئے اور
خوف کے مارے کپ کپانے لگے اور معافیاں مانگنے لگے. لیکن مہدی زین الدین اتنی بڑی پوسٹ پر ہونے کے باوجود، کمانڈر ہونے کے باوجود، انہوں نے مسکرا کر کہا کہ کوئی بات نہیں، تم دونوں جا کر سو جاؤ، میں اپنی گن اور تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سہارے یہاں پر پہرا دے رہا ہوں. یہ ایک بہت ہی مختصر سا نمونہ تھا اس اعلیٰ ظرف انسان کی اعلیٰ ظرفی کا. مہدی زین الدین اپنے زیر دست سپاہیوں کے ساتھ بھی اتنی نرمی کا برتاؤ کرتے تھے اور اتنے مہربانی سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے کہ لوگ ان کے اعلیٰ اخلاق، ان کے نظم و ضبط اور ان کے حکم سے مرعوب ہو کر ان کو اپنا کمانڈر نہیں بلکہ ان کو اپنا استاد اور ان کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے تھے. اور ناظرین، مہدی زین الدین کی یہ عظیم شخصیت جو ہے یہ اسلام کے انسانیت پسند مکتب سے ہی پروان چڑھی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دوسروں کی اصلاح سے پہلے اور فوج کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کر لی تھی. مہدی زین الدین کا ایک اور مختصر سا ان کے اخلاقی شخصیت کے حوالے سے ایک اور واقعہ بیان کرتی چلوں کہ مہدی زین الدین اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی اسی طرح اعتدال سے کام لیتے تھے. وہ مختصر کھاتے اور مختصر سوتے تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ پروردگار عالم تو میری اس ناقابل سی جان کو لے لے اور میری اس جان کے بدلے تو اس اسلام کو سرفراز فرما اور اس اسلام کو بچا لے. ہم نے یہاں پہ آپ کو یہ بتایا کہ مہدی زین الدین امام حسین علیہ السلام کی شخصیت سے سخت متاثر تھے اور آپ ان کی سیرت پر عمل پیرا رہتے تھے اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں، اپنی روزمرہ زندگی میں انہوں نے ڈھال لیا تھا. شہید زین الدین اپنے آقا و مولا کی طرح اول وقت نماز کو بھی اہمیت دیا کرتے تھے اور ہمیشہ اول وقت پہ نماز پڑھتے تھے اور محاذ جنگ پہ اس کا آپ کے زیر دست سپاہیوں پہ اتنے اس کے اثرات تھے اور اتنا اثر تھا کہ سخت سے سخت مراحل میں بھی وہ تمام سپاہی جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو اول وقت نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ایک بار ایک سپاہی نے خواب میں دیکھا کہ مہدی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو ان کے پیچھے طواف کرتے ہیں. تو پوچھا کہ یہاں پہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ مہدی زین الدین مسکرا کے کہتے ہیں کہ کیونکہ میں اول وقت نماز ادا کیا کرتا تھا اس لیے مجھے یہاں کا کمانڈر بنا دیا گیا ہے. محترم اور عزیز ناظرین، مہدی زین الدین کے اعلیٰ اخلاق اور ان کی شخصیت کا ایک اور نمونہ یہاں پہ بیان کرتے چلیں کہ ان کے ایک دوست کا کہنا ہے کہ ایک بار محاذ جنگ پہ ایک کارروائی کے دوران میں نے دیکھا کہ مہدی زین الدین کی پینٹ کی جیب سے کچھ ایک لفافہ ہے جو رول کی شکل میں کچھ آدھا باہر ہے. تو میں نے پوچھا کہ مہدی یہ کیا ہے، لاؤ میں بھی دیکھوں. تو وہ مہدی کہتا ہے کہ یہ میری بیٹی کی فوٹو ہے جو ابھی حال ہی میں پیدا ہوئی ہے. میں نے کہا کہ لاؤ میں بھی دیکھوں تمہاری بیٹی کی فوٹو. میں نے مہدی کو مبارکباد دی لیکن مہدی کہتے ہیں کہ ابھی تو میں نے بھی نہیں دیکھی. میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں اپنی بیٹی کی یہ فوٹو دیکھ لوں اور اس کی محبت میرے پر غالب آ جائے اور میں اپنے مقصد سے اور اپنے ہدف سے پیچھے ہٹ جاؤں. اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ایک بار میں وہ واقعہ کبھی نہیں، یہ بات مہدی زین الدین نے کہی کہ میں وہ واقعہ کبھی نہیں بھولتا کہ ایک بار ایک سپاہی میرے پاس آیا اور اس نے خوشی خوشی مجھے بتایا کہ ہمارے ہاں ولادت ہوئی ہے، میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، میں چھٹی چاہتا ہوں، گھر جانا چاہتا ہوں. میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم سفر کی تیاری کرو اور میں تمہاری اپلیکیشن تیار کر کے اور اس پہ دستخط کرتا ہوں. لیکن ابھی میں نے دستخط کرے بھی نہیں تھے اور میں اس کی اپلیکیشن تیار کر بھی نہیں پایا تھا کہ ایک مارٹر کا گولہ آتا ہے اور وہ سپاہی شہید ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ واقعہ جو ہے یہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا. اب میں اس شہید سے برتر تو نہیں ہوں کہ میں فوراً ہی اپنی بیٹی کی تصویر نکال کے چوم لوں اور میں چھٹی لے کے گھر چلا جاؤں. اور یہ جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا یہ ایک ایسا ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے. یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنے نفس پہ قابو کر جاتے ہیں اور پہلے اپنی اصلاح کرتے ہیں. کہ شہید مہدی زین الدین نے بھی اپنی اس سپاہی کا خیال رکھتے ہوئے اور ان تمام سپاہیوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی اس بیٹی کی تصویر نہیں دیکھی.
ناظرین یہاں پہ آپ کو شہید زین الدین کی شہادت کے حوالے سے میں بتاتی چلوں کہ آپ کو اپنی شہادت کی پہلے سے اطلاع ہو گئی تھی اور آپ اس بات سے آگاہ ہو گئے تھے کہ آپ کی شہادت کب اور کس مقام پر ہونے والی ہے، اور وہ کس طرح سے کہ کیونکہ آپ کی شہادت میں بھی حسینی جھلک پائی جاتی ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ ایک بار آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ جب آپریشن ایریا کی معلومات کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ یہاں پہ شہید ہو جاؤں گا۔ تو محترم اور عزیز ناظرین، کچھ ایسا ہی ہوا۔ جب آپ سردشت کے مقام پر پہنچے تو منافقین جو ان کی طاق میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے شہید مہدی زین الدین اور ان کے ساتھیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور گولیوں کی بوچھار کر دی، اور آپ اپنے بھائی کے ساتھ اپنا دفاع کرتے ہوئے وہیں پر ہی جام شہادت نوش کر گئے، اور 2 دن تک آپ کا جسد خاکی وہاں پہ پڑا رہا، اور 2 دن کے بعد پھر آپ کے جنازے کو میدان جنگ سے پیچھے منتقل کیا گیا۔ اور اب آتے ہیں آپ کے وصیت نامے کی طرف۔ شہید مہدی زین الدین کے وصیت نامے میں بھی حسینی جھلک نظر آتی ہے۔ آپ کے وصیت نامے کے کچھ الفاظ یہ ہیں کہ اسلام کی حفاظت اور پاسداری کی ایک شرط امام حسین علیہ السلام پہ اعتقاد رکھنا ہے، اور پھر حسینی جیسا بننا ہے اور حسینی جیسا ہی مرنا ہے۔ جی ہاں، شہید نے یہ سب کچھ سچ کر دکھایا تھا کہ آپ کی زندگی بھی حسینی تھی اور آپ کی موت بھی حسینی ہوئی، اور آپ کے وصیت نامہ بھی حسینی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ عظیم ہیں اور خدا کی بارگاہ میں اپنا رزق پا رہے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ عزیز ناظرین، ایک اور شہید کے واقعے کے ساتھ انشاءاللہ ہم پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔